شامل عبادت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 19 رمضان المبارک، اعتکاف کی اہمیت و فضیلت۔ اعتکاف بہت اونچی اور عظیم الشان عبادت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے آخری عشرے کے اعتکاف کا بہت اہتمام فرمایا۔ اعتکاف کے متعلق احادیث مبارکہ میں متعدد فضائل وارد ہوئے ہیں۔ چنانچہ اعتکاف کرنے والوں کے متعلق حدیث پاک میں ہے، عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال فی المعتکف هو یعتکف الذنوب ویجزى له من الحسنات كعامل الحسنات كلها۔ مشکات۔ ترجمہ: حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اعتکاف کرنے والا گناہوں سے بچا رہتا ہے اور اس کے لیے بغیر کیے بھی اتنی ہی نیکیاں لکھی جاتی ہیں جتنی کرنے والے کے لیے لکھی جاتی ہیں۔ تشریح: اس حدیث میں اعتکاف کے دو اہم بڑے فائدے بیان کیے گئے ہیں۔ نمبر 1، ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آدمی گناہوں سے محفوظ رہتا ہے۔ ظاہر ہے کہ آدمی جہاں بھی بیٹھتا ہے ہر طرح کے لوگوں سے سابقہ پڑتا ہے اور پھر دنیا بھر کے قصے قضیے پیش آتے ہیں جن میں جھوٹ، سچ، غیبت، بہتان وغیرہ ضرور ہوتا ہے۔ بچتے بچتے بھی آدمی اپنے ماحول کے اثرات سے بہت کم محفوظ رہتا ہے، لیکن مسجد میں بیٹھ کر آدمی ان تمام جھگڑوں سے بچ جاتا ہے۔ دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ بہت سی نیکیوں کا ثواب بغیر کیے بھی مفت مل جاتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا پاک دینے کے لیے بہانے ڈھونڈتا ہے کہ کوئی بہانہ مل جائے تو اپنے بندوں کو نوازوں۔ معلوم ایسا ہوتا ہے کہ خدا نے دینے کا فیصلہ کر رکھا ہے لیکن کسی نہ کسی بہانے سے دینا چاہتے ہیں۔ اعتکاف کرنے والا چونکہ بہت نیک کام یعنی جنازے کی شرکت، مریض کی عیادت وغیرہ صرف اس وجہ سے نہیں کرتا کہ وہ مسجد میں آ گیا ہے تو کہیں بندہ یہ سوچنے لگے کہ اچھا اعتکاف کیا اور سینکڑوں عبادتوں اور اچھے کاموں سے رہ گیا، اس لیے خدائے کریم نے بغیر کیے ہی یہ سب ثواب اس کے لیے طے کر دیے۔ کیا اچھا موقع ہے۔ ہو سکتا تھا کہ آدمی اگر اعتکاف نہ کرتا تو اتنی نیکیاں کر بھی نہ سکتا، لیکن اب اعتکاف کی بدولت اس کو یہ ثواب بھی مل رہا ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خوشنودی کی تلاش میں ایک دن کا اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور جہنم کے درمیان 3 ایسی بڑی خندقیں حائل فرما دیتے ہیں جو دنیا سے زیادہ چوڑی اور وسیع ہیں۔ نیز ایک اور روایت میں فرمایا، من اعتکف 10 فی رمضان کان کحجتین وعمرتین۔ جس شخص نے رمضان المبارک کے 10 دنوں کا اعتکاف کیا اس کو 2 حج اور 2 عمرے کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اعتکاف مسنون کا حکم۔ رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی محلہ یا بستی میں بعض لوگوں کے کر لینے سے سب کے ذمے سے ادا ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی بھی نہ کرے تو سب پر اس کا وبال یعنی گناہ ہوگا۔ اعتکاف مسنون کا وقت 20 رمضان کے سورج غروب ہونے سے شروع ہو جاتا ہے اور عید کا چاند خواہ 29 کا ہو یا 30 کا چاند ہوتے ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اعتکاف مسجد میں کرنا۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا جائے اس میں 5 وقت نماز بجماعت ہوتی ہو۔ اعتکاف میں نیت شرط ہے۔ اعتکاف میں نیت بھی شرط ہے، لہٰذا اگر کوئی شخص بغیر نیت کے مسجد میں ٹھہرا رہا تو اعتکاف نہ ہوگا۔
اعتکاف کی نیت، اعتکاف کرتے وقت اعتکاف کی نیت دل میں کریں اور زبان سے اس طرح کہیں: اے اللہ، آپ کی خوشنودی اور سنت کی اتباع میں مسجد میں عشرہ اخیرہ کا اعتکاف کرتا ہوں، اس کو آسان فرما اور قبول فرما۔ معتکف کا مسجد شرعی میں رہنا، معتکف مسجد شرعی میں رہیں، مسجد شرعی سے باہر نہ نکلے ورنہ اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کہ مسجد میں جہاں جوتے چپل اتارے جاتے ہیں اسی جگہ سے مسجد کی شرعی حد سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ جگہ مسجد شرعی سے باہر ہوتی ہے۔ لہٰذا مسجد کے ذمہ دار احباب سے مسجد کی شرعی حد معلوم کر لی جائے اور اسی شرعی مسجد میں اعتکاف کرنے والوں کو ٹھہرنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔